حضرات حضرات خبردار ہوشیار، مقولہ چھن بھائی کے مولویوں کے دو لشکر آمنے سامنے آنے لگے ہیں اور آ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے کا ڈھونگ رچانے لگے ہیں۔ پہلے مولویوں کا ایک لشکر میدان میں آتا ہے اور قوم کو بشارت سناتا ہے کہ اے قسمت کی دھنی قوم، بالآخر تمہارا نصیب کھل گیا ہے، مبارک ہو تمہیں اصلی رہنما مل گیا ہے، 70 سال بعد قوم کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لہذا استثنا تو چھوٹی چیز ہے، چھڑی والے ہاتھ کی بیعت ضروری ہو گئی ہے۔ جس کے بعد مولویوں کا دوسرا لشکر میدان میں آتا ہے اور قوم کو بتاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، سرکاری مولویوں کی باتوں میں آ کر بھٹک نہ جانا کہیں، یہ جو استثنا ہے غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اور یہ جو مولویوں کا جتھا ہے کرپٹ نظام کا حامی ہے۔ بقول اچھن بھائی کے خبردار، اگر ان مولویوں کی انقلابی باتیں سن کر کسی کی امیدیں جاگ پڑی ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ خود بھی چھڑی والے ہاتھ کی گھڑی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ مولوی حضرات اسی وقت میدان میں آتے ہیں، اسی وقت نظام کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں جب اپنی بقا کو خطرے میں پاتے ہیں، عوام کے مفاد میں نظام سے نہیں ٹکراتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، استثنے کو غیر شرعی کہنے والوں کا جو سربراہ ہے اس کی ایک ٹانگ ہمیشہ انقلاب کے میدان میں رہتی ہے اور دوسری ٹانگ ہمیشہ حکومتی دسترخوان میں رہتی ہے۔ جب تک دسترخوان پر مال ہوتا ہے تو حضرت اپنی انقلاب والی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، اور جب دسترخوان خالی ہوتا ہے تو حضرت حکومت کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اچھن بھائی نے حاتم طائی کی قبر پر لات ٹکائی اور ٹکا کر کروڑوں کی بات بتائی کہ جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، وہاں کا نظام اپنے ساتھ عوام کو کھڑا کرتا ہے، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، ان ملکوں میں نظام اپنے ساتھ عوام کو نہیں، اپنے ساتھ ججوں کو کھڑا کرتا ہے، صحافیوں کو کھڑا کرتا ہے، مولویوں کو کھڑا کرتا ہے، کیونکہ تعلیم سے کتابوں سے دور، گھیتے لاٹے چینی کی مہنگائی سے مار کھائے ہوئے بیچارے بھوکے ننگے مریل سڑیل لوگ سوا سوا من کی توند والے 1.5 ٹن کے ان مولویوں ان ڈھونگیوں کو اپنے دونوں جہانوں کا مسیحا سمجھ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ ڈھونگی اپنے ذاتی مفاد اناد اور اناج کی خاطر اپنے ان فالوورز کو اسی نظام کے قدموں میں لے جاتے ہیں جس نظام نے انہیں جھوٹی امیدیں دلا کر ان غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں، بچوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں جگنے والے خوابوں کو توڑا، انہیں رلایا ستایا، جس نظام کے قبضے میں، جس نظام کے شکنجے میں ان کچی بستیوں، بدبودار تفندہ مچھر کالونیوں کے باسیوں کی نسلوں کا مستقبل ہے، جن کے شکنجے میں نہ صرف ان بھوکوں کا رزق ہے بلکہ ان کے قبضے میں ان کی عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے۔ بس یہ اچھن بھائی کا کہنا تھا کہ اچانک اچھن بھائی کی لگائی کی سخت و کرخت آواز آئی اور آواز کے ساتھ ہی 8 فٹ کی دیوار پھلانگتی ہوئی ایک عدد چپل کسی جٹ طیارے کی طرح اڑتی ہوئی آئی اور آ کر اچھن بھائی کی پڑپڑی سے ٹکرائی اور ٹکرا کر نامعلوم مقام کی طرف نکل لی۔ بس پھر اچھن بھائی نے ایک دم دوڑ لگائی اور لگا کر میڈیم سائز کے 3 عدد پیمپر، 1 پاؤ لال پیلی دال اور 1 عدد گائے مارکا صابن کی بڑی ٹکی لینے نکل لیے۔ سجنوں میرے بھائی بہنوں، اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ منگل کا دنگل کل جو ہے وہ نہیں لگ سکا کیونکہ وہ رات کو بیچاری بہنیں جو ہیں جلدی واپس اپنے آ گئی تھی، دھرنا شرنا کوئی نہیں دیا کیونکہ اتنے لوگ ہی نہیں تھے، وہ اکیلی بیچاری ادھر بیٹھ کر کیا کر لیتی بھائی میاں، بیٹھ کر کیا کر لیتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادھر وہ بندے تو ہی نہیں بھائی، کو دھرنا دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، وہ 3 خواتین کیسے وہاں 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، حالانکہ 400 اسمبلیوں کے ممبر ہیں پی ٹی آئی والوں کے، ماشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ سردی بہت ہے نا بھائی صاحب، سردی میں انقلاب کہاں آتا ہے، سردی میں انقلاب نہیں آتا۔ اور دوسری بات بھائی صاحب، وہ ملنے بھی نہیں دیا نا، ملاقات نہیں کرنے دی، ملاقات کیوں نہیں کرنے دی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ماشاءاللہ سے وہ اپنے پاؤں جما رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، ابھی 3.5 سال ہو گئے وہ اپنے پاؤں مضبوط ہی نہیں کر پا رہے، تو وہ مضبوط کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے اچھی طرح ہر طرف سے مضبوط کر لیں اپنے پیر اور اس کے بعد ملاقات کروا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیا کوئی پیغام دے دے، نیا کوئی آرڈر دے دے اپنے اس کو، تو وہ احتجاج والا تھوڑا بہت جو ہلکا پھلکا انہوں نے کرنا وہ نکل پڑے احتجاج لے کے، تو وہ جو دوسرے کام جو ادھر ادھر رکے ہوئے ہیں پاؤں مضبوط کرنے والے، وہ کام ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انقلاب والے ان کو نکال لیں گے، خان صاحب کو باہر لے آئیں گے، نہیں، لیکن ان کے دوسرے جو کام ہے نا وہ رک جائیں گے، پھر وہ خواہ میں بیچ میں کھینچی ڈنڈا ایک نیا پڑ جائے گا، لہٰذا جو ہے وہ جنوری گزار دیا جائے، مذاکرات کا ان کو ڈھونگ رچا دیا جائے ان کو تھوڑا سا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کو وہ یہ جو احتجاج ہے، احتجاج کو مذاکرات کی جو بوری ہے اس کے اندر ڈال کر کسی سیم نالے کے حوالے کر دیا جائے جنوری تک، اس کے بعد پھر رمضان آ جائیں گے، پھر عیدیں آ جائیں گی آپ کو پتہ
ہوتا ہے یہ جو ہماری قوم ہے ماشاءاللہ سے ہم لوگ جو ہیں پھر ہمارے ایونٹس آ جاتے ہیں، ایونٹس کو ہم آزادی کے لیے یا اپنے حق کے لیے کیسے نکلیں، کیونکہ وہ تو عید ہوتی ہے، رمضان ہوتی ہے، رمضانوں میں لوگ سنا ہے ہماری تاریخ دیکھیں مسلمانوں کی تو جنگیں لڑی ہیں لوگوں نے ماشاءاللہ، اپنے حقوق کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ہم لوگ دھرنا بھی نہیں دے سکیں گے، احتجاج بھی نہیں دے، رمضان ہے نا، اور وہ بھی سردیوں کا رمضان ہے، مطلب ہماری تاریخ دیکھو تو گرمیوں میں روزے رکھے، روزے رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا لوگوں نے، مجاہدین نے، اور دو کھجوریں اور ایک گلاس پانی، یاد واہ کیا شاندار ہمارا پاسٹ ہے مسلمانوں کا، اور ایک ہم ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہ مصیبتیں آئے، ہم کیوں نہ ذلیل و رسوا ہوں۔ تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت دے، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔